السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد کی زندگی کا اگر موازنہ کیا جائے تو وہ 3 ادوار میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ آپ کا ایک دور وہ کہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ گزارا۔ آپ کا دوسرا وہ دور جو آپ نے سیدنا عثمان کے دور میں گزارا، اور تیسرا وہ جو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے دور میں آپ نے زندگی بسر کی۔ ہم ان تینوں ادوار پہ بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے مصر فتح کر لیا تھا۔ یہ تمام تفصیل ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کہلائے اور آخر میں سکندریہ کے قلعے پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا گیا۔ آپ کے مصر کے قیام کے دوران کچھ غیر معمولی باتیں اور بھی ہوتی ہیں جن کا آج ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ ایک مرتبہ مدینے میں انتہائی درجے کا قحط پڑ گیا۔ عالم یہ ہو گیا کہ 50,000 سے زائد مسلمان آس پاس کی بستیوں سے سمٹ کر مدینے آ گئے اور ان کے کھانے کا بندوبست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں فرمایا کرتے تھے۔ اس حالت میں جب قحط نے انتہائی شدت پکڑ لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھ کے بھیجا حضرت عمر بن عاص کے نام، جس میں ان کو یہ تنبیہ کی کہ تم کس طرح وہاں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہو جب اہل مدینہ بھوکے ہوں۔ ہمیں غلہ بھیجو، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سخت خط تھا اور اس میں فوراً ہی امداد کی درخواست کی گئی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں حضرت عمر کو جو خط لکھا وہ اتنا خوبصورت تھا اور اس کے اندر وہی عربی فصاحت اور بلاغت۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا پہلا اونٹ جب آپ کے پاس پہنچے گا تو آخری اونٹ میرے پاس مصر میں ہوگا۔ اور پھر یقیناً انہوں نے اسی طرح بے انداز خوراک، غلہ اور ذخیرہ کھانا پینے مسلمانوں کے لیے روانہ کیا مدینہ، اور مدینہ میں قحط کو قابو کرنے میں بہت بڑی مدد ملی۔ اس قحط کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدگی سے سوچنے لگے کہ مصر سے مدینہ غلہ لانے کا کوئی باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ زمین کے راستے مصر سے شام اور شام کے راستے نیچے بہت طویل سفر پڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سمندر کے راستے یہ غلہ کشتیوں میں رکھ کر جدہ لایا جا سکے، جہاں سے مسلمانوں میں تقسیم کرنا آسان تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک نہر نکال دی جائے کہ جو دریائے نیل سے بحیرہ احمر تک پہنچے اور جس کے ذریعے کشتیوں میں سامان لاد کر جدہ تک لایا جا سکے۔ وہ نہر کھودی گئی اور اس کا نام ہی نہر امیر المومنین پڑ گیا، اور طویل عرصے تک یہ نیل سے حجاز یا جدہ تک کی بندرگاہوں تک سامان پہنچانے، رسد پہنچانے کا ذریعہ بنی رہی۔ بلکہ حضرت عمر بن عاص نے تو یہ بھی پلان کیا کہ میڈیٹرینین سے یعنی بحیرہ روم سے ایک نہر کھودی جائے جو براہ راست لا کر بحیرہ احمر یا ریڈ سی میں جا کے ملے۔ یہ اگر آپ اس کو نوٹ کریں، یہ وہی پلان ہے جو 1300 سال کے بعد سوئز کینال بنانے میں استعمال کیا گیا۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اگر یہ نہر بنا دی گئی بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ احمر تک تو اس سے رومن جہازوں کو آسانی ہو جائے گی مسلمان ممالک پر حملہ کرنے میں۔ اور اگر آپ دیکھیے تو یہ اتنی غیر معمولی فراست تھی کہ جس کی دلیل 1300 سال کے بعد ملتی ہے کہ جب سوئز کینال بنائی گئی تو اس کا تمام تر استعمال وہی رومن، ویسٹرن اور کولونیل پاورز کر رہی تھیں، اور یہ استعمال ہوتی رہی مسلمان ممالک پر برٹش کولونیل اور بقیہ ویسٹرن کولونیل امپائرز کو قائم کرنے میں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فسطاط میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ بعد میں فسطاط کا شہر قاہرہ میں جب ضم ہو گیا تو یہ مسجد آج بھی قاہرہ میں موجود ہے اور مسجد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی دور میں دمشق کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں نے پورا شام اور پورا مصر فتح کر لیا تھا، مگر ابھی تک سمندر مسلمانوں کی دسترس سے باہر تھے۔ حضرت معاویہ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ مسلمان نیوی بنائی جائے جو سمندر میں رومنز کا مقابلہ کر سکے، اور اس کے علاوہ جو سمندر میں بڑے بڑے جزیرے تھے جس طرح قبرص، سائپرس تھا، کریٹ تھا، روڈز تھا، سسلی تھا، ان سب پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ تھی کہ ان کو بھی فتح کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب دربار خلافت سے اجازت طلب کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت عمر بن عاص کی رائے لی اور ان سے سمندر کے سفر کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے سفر کا جو نقشہ کھینچا
اس سے حضرت عمر بہت زیادہ محتاط ہو گئے. وہ تمام خطرات، وہ تمام مشکلات جو سمندر کے سفر میں آتی ہیں، وہ بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ حضرت عمر بن عاص نے لکھ کر حضرت عمر کو روانہ فرما دی. حضرت عمر نے اس وقت مسلمانوں کی فلاح اور بہتری کے لیے حضرت معاویہ کو منع فرما دیا کہ بحری بیڑے نہ تیار کیے جائیں اور صرف توجہ زمینی فتوحات پر رکھی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے اور پوری طرح مصر مسلمانوں کے تابع ہو چکا تھا. دور عثمانی میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو معزول کر دیا گیا اور آپ فلسطین اور شام میں اپنے گھر پر چلے گئے. لیکن اس کے بعد پھر وہی ناگہانی مصیبت آن پڑی مصر پہ کہ جس کا حضرت معاویہ کو خطرہ تھا. رومن آرمیڈا، ایک نیول فلیٹ، مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور اس نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا اور بڑھتے ہوئے یہ مصر میں آگے کی طرف آنے لگے. اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پھر حضرت عمر بن عاص کو بلایا، فوجوں کی کمان دی اور حضرت عمر بن عاص نے دوبارہ جا کر مصر کو فتح کیا اور سکندریہ سے رومن فوجوں کو نکال باہر کیا. مصر کو رومیوں سے محفوظ کرنے کے بعد حضرت عمر بن عاص ایک دفعہ پھر گوشہ نشین ہو گئے. لیکن اس دور میں جنگی حکمت عملی کے حوالے سے کچھ غیر معمولی تبدیلیاں آتی ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے. ان تبدیلیوں کے نتیجے میں آئندہ آنے والی کئی صدیوں میں جنگی اور حربی تاریخ کا نقشہ تبدیل ہو گیا. حضرت معاویہ اس وقت بھی شام کے گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے کوشش کی کہ ایک نیول فلیٹ بنایا جائے، لیکن اس بات کی اجازت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی بہتری اور فلاح میں اس وقت نہیں دی تھی. مگر حضرت معاویہ اس پر اصرار کرتے رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک دفعہ پھر اجازت طلب کی کہ مسلمانوں کو نیول فلیٹ بنانے کی اجازت دی جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام خدشات سے واقف تھے جس کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، لیکن پھر بھی بعد النخواستہ آپ نے حضرت معاویہ کو اجازت دے دی کہ مسلمان نیول فلیٹ تیار کیا جائے. حضرت معاویہ کے اصرار کرنے کی بہت وجوہات تھی. پہلی وجہ تو یہی تھی کہ مسلمان جب خشکی کے علاقوں پر قابض ہو چکے تھے، شام اور مصر مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن ان کے ساحلی علاقے ابھی تک رومن بازنطینی فلیٹس کے زیر نظر تھے. وہ مسلمانوں پر حملے کرتے تھے، جگہ جگہ ایمفیبیس لینڈنگز ہوتی تھی، جگہ جگہ ان کے فوجی اتارے جاتے تھے اور مسلمانوں کو مسلسل سمندر کی طرف سے خطرہ لگا ہوا تھا. دوسرا، اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ جو کہ حضرت معاویہ کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی تھی جس میں آپ نے بشارت فرمائی تھی اس مسلمان لشکر کو کہ سب سے پہلے سمندر پر جنگ کرے گا. جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 افراد کے برابر قرار دیا تھا، ان کی زوجہ ام حرام بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف رکھتی تھی. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لشکر میں شامل ہو سکتی ہوں؟ اس پر حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جی ہاں، آپ اس لشکر میں شامل ہوں. یہ بات مسلمانوں کو معلوم تھی اور مسلمان اس بات پر سبقت لے جانے میں بھی جلدی کر رہے تھے کہ اس فوج میں شامل ہوں جو سب سے پہلے سمندر میں جا کر جنگ کرے گی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے اجازت لینے کے بعد ایک بحری بیڑا تیار کیا. دوسری طرف مصر سے بھی، الیگزینڈریا سے بھی، جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، ایک بحری بیڑا وہاں تیار کیا گیا اور اس وقت مسلمانوں کا ٹارگٹ قبرص تھا. سائپرس اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے تو شام کے ساحل سے کچھ دور سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے. آج بھی قبرص پر مسلمان، ترک اور عیسائی یونانیوں کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے، لیکن یہ جزیرہ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان بحری جنگ کے نتیجے میں حاصل کیا گیا. 2 مسلمان بحری بیڑے نکلتے ہیں، ایک شام سے اور ایک مصر سے، اور جا کر قبرص کو فتح کیا جاتا ہے. قبرص کے حاکم نے جزیہ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا، مسلمان فوجیں واپس آ جاتی ہے، لیکن
چند سال کے بعد وہ بغاوت کر دیتا ہے. ایک دفعہ پھر مسلمان بحری بیڑے نکلتے ہیں, 500 جہاز قبرص لینڈ کرتے ہیں, 12,000 مسلمان فوج قبرص پر چھوڑ دی جاتی ہے اور قبرص مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے اور کنٹرول میں آ جاتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں میں حوصلہ بڑھنا شروع ہو گیا, بڑے بڑے بحری بیڑے تیار کیے جانے لگے اور پہلی دفعہ رومن فلوٹیلا کو, رومن نیول آرماڈاز کو کھلے سمندروں میں چیلنج کیا جانے لگا. اسی اثنا میں رومنز نے 600 جہازوں کے ساتھ سکندریہ پہ بھی حملہ کیا اور یہ پہلی بڑی جنگی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے سمندر پر لڑی. 400 کے قریب مسلمان بحری جہاز, 600 رومی جہاز, ایک خوفناک لڑائی میڈیٹرینین سی میں لڑی گئی. اللہ نے مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح دی اور مسلمانوں نے اس نیول جنگ کو بھی اس طرح لڑا جیسے زمین پر لڑی جاتی ہے. دشمن کے جہازوں کو لنگر ڈال کر ان کو کھینچ لیا گیا اور جب وہ تمام جہاز قریب آ گئے تو پھر فوجیں اس جہازوں میں اتر گئیں اور دست بدست لڑائی ہوئی. رومیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور پہلی دفعہ کئی 100 سال کی تاریخ میں ان کو احساس ہوا کہ اب بحیرہ روم میں, میڈیٹرینین میں ان کے مد مقابل ایک اور نیوی تیار ہو گئی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ عظیم عظمت اور جلال کا وقت تھا. پہلی مرتبہ خشکی سے نکل کر مسلمان نیول وارفیئر سیکھ رہے تھے. اگر آپ نوٹ کریں, آج بھی پوری دنیا میں جتنی جدید نیول اصطلاحیں ہیں وہ تمام کی تمام وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کی دی ہوئی ہیں. یہ اصطلاح ایڈمرل, عربی کی اصطلاح امیر البحر سے نکلا ہے. یہ جو ایٹلس نقشے کو کہا جاتا ہے, مسلمان اطلس ایک کپڑے کے اوپر نقشے بنایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج یہ لفظ ایٹلس نکلا ہے. اسی اثنا میں جب مسلمان قبرص پر فیصلہ کن فتح حاصل کر چکے اور الیگزینڈریا کی اچھی طرح دفاعی سرحدوں کو مضبوط کیا جا چکا تو مسلمانوں نے اب فیصلہ کیا کہ نکل کر براہ راست یورپ کے نزدیک حملہ کیا جائے اور سسلی کا جزیرہ جو اٹلی کے بالکل نیچے ہے اس پر حملہ کیا گیا. کئی 100 مسلمان بحری جہاز اور کئی ہزار کی فوج نے جا کر سسلی کا محاصرہ کیا. ایک طویل عرصے تک محاصرہ قائم رہا, مسلمانوں نے پے در پہ شکستیں دی, لیکن سسلی کے دفاع کے لیے بازنطینی بحری بیڑا کئی 100 جہازوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا. مسلمانوں نے تجربہ حاصل کر لیا تھا بحری جنگ کا اور جو مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے تھے اور تو لہٰذا بیڑے کو واپس بلا لیا گیا. لیکن اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب ایک فیصلہ کن جنگ رومن بحری بیڑے کے ساتھ مسلمانوں کی ہونے والی تھی. تقریباً اسی اثنا میں 600 بحری جہازوں کے ساتھ کانسٹینٹینوپل سے رومن بحریہ نکلتی ہے اور مقصد اس کا مسلمانوں کو چیلنج کرنا تھا جو اب بحیرہ روم میں رومن اتھارٹی کو کنفرنٹ کر رہے تھے. بائزنطینی سلطنت کے مرکز قسطنطنیہ کے پاس ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی. اس کو تاریخ میں مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے, یعنی اتنے جہاز تھے اور جہازوں کے مستول اتنے نظر آ رہے تھے کہ صرف مستول ہی نظر آتے تھے. اس جنگ میں 600 رومن جہاز اور 200 مسلمان جہازوں کا خونریز تصادم ہوتا ہے. تاریخ اس کو نیول یرموک کہتی ہے, یعنی وہ یرموک کہ جو سمندر میں لڑی گئی. جس طرح یرموک میں ایک فیصلہ کن شکست رومن سلطنت کو ملی تھی جس کے بعد خشکی سے ان کا وجود ختم ہو گیا تھا, اسی طرح اس نیول یرموک میں رومن فلیٹ کی اتنی مکمل تباہی ہوئی کہ اس کے بعد کئی 100 سال تک بازنطینی نیول فلیٹ مسلمانوں کو میڈیٹرینین میں چیلنج نہیں کر سکا. مسلمانوں نے اس نیول یرموک میں فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی نہیں کی. مقصد مسلمانوں کو یہ تھا کہ تھوڑا سا ری گروپ کریں, ری آرگنائز کریں اور بعد میں قسطنطنیہ پر ایک اور حملہ کیا جائے گا. قسطنطنیہ مسلمانوں کی نگاہوں میں تھا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے بحری بیڑے کے لیے جنت کی بشارت دی تھی, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کے لیے بھی جنت کی بشارت دی تھی جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی اور اس پر قبضہ کرے گی. اور اس مہم کے لیے بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. اس بات کا سہرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے پہلے مسلمان بحری بیڑے کو بنانے کی اجازت دی, اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلے مسلمان امیر البحر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ خود ان بحری جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور اس کے نتیجے میں رومیوں پر اس قدر دھاک بیٹھ گئی تھی کہ اب بحیرہ روم
جو کہلاتا ہی بحیرہ روم قسطنطنیہ کے نام کے حوالے سے تھا، اب ایک مسلم لیک بن گیا تھا۔ خود مغرب کے تاریخ دان اس کو میڈیٹرینین کو ایک مسلم لیک لکھنے لگے۔ مسلمانوں میں اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ایک ریورس انویژن شروع کی جائے۔ اب کسی صورت میں بھی رومنز مسلمان ساحلوں پر حملے نہیں کر رہے تھے۔ شام کا ساحل محفوظ ہو گیا، مصر کا ساحل محفوظ ہو گیا، اور اب مسلمانوں نے ان جزیروں پر حملے کرنا شروع کیے کہ جن پر صدیوں سے رومنز قابض تھے۔ اسی اثنا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں خاصا اختلاف پھیل گیا، اور وہ تمام فتوحات جو اس سے پہلے جاری تھی کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گئیں۔ مسلمانوں کی فتوحات چند سال موقوف رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خارجی کے ہاتھوں شہادت کے بعد جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو دوبارہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور بنو امیہ کی خلافت کا قیام وجود میں آیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے دوبارہ ان کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا، مگر یہ بہت طویل عرصے تک آپ مصر کے گورنر نہیں رہے، اور 4 اور 5 سال کے اندر ہی تقریباً آپ کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس دور میں مسلمانوں کی فتوحات ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ جس میں قسطنطنیہ کے فتح کرنے والی فوج کو بشارت دی گئی تھی، ایک دفعہ پھر کام کرنا شروع کیا۔ ایک بہت بڑا مسلمان فلیٹ تیار کیا گیا، ایک نیول ارماڈا جو براہ راست قسطنطنیہ کی طرف بڑھا، اور سی آف مرمرا کے پاس سمندر میں اس نے لنگر انداز ہوا اور مسلمان خشکی پر اتر گئے۔ یہ فوج ایک طویل عرصے تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کرتی رہی، یعنی بعض روایتوں میں تقریباً 7 سال مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملے کیے، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ تمام بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل ہیں اس لشکر میں شامل تھے جس نے قسطنطنیہ پر یلغار کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کی دیوار کے باہر آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی استنبول اگر آپ جائیے تو وہاں پر فصیلوں کے باہر کچھ فاصلے پر ایوب سلطان کے نام سے ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، اور تمام ترک وہاں پر محبت اور پیار کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر گئے تھے اور جس کے لیے امیر معاویہ نے 7 سال مسلسل محاصرہ کیے رکھا قسطنطنیہ کا، اس کی تکمیل کا وقت 1453 میں سلطان فاتح کے نصیب میں تھا۔ یہ ایک تاریخ کی ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ وہ بازنطینی سلطنت جس کو مسلمانوں نے بری طرح کچل کر مشرق وسطیٰ سے نکال باہر کیا تھا، جس سے سیریا چھین لیا گیا، مصر چھین لیا گیا، اور جو اپنی جانکنی کے آخری دنوں پر تھی، اس کے باوجود 700 سال تک مسلمانوں کے حملوں کو برداشت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام ہوتے ہیں۔ آج پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر مسلمان وہ 7 سال مسلسل قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے وسائل اس طرف محدود نہ رکھتے، وہ وقت تھا کہ تمام یورپ خالی پڑا ہوا تھا اور مسلمان پورے یورپ پر قبضہ کر سکتے تھے۔ یورپ میں کوئی ایسی سلطنت موجود نہیں تھی جو مسلمانوں کی اس یلغار کا مقابلہ کر سکتی۔ مسلمانوں کا نام سنتے ہی رومنز پہ اور یورپینز پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ جس طرف مسلمان رخ کرتے تھے وہ علاقے مسلمان فتح کرتے چلے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ مسلمانوں نے یورپ کو خالی چھوڑ دیا اور تمام تر توجہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے پر تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح جیسے عرض کیا اس وقت نہ ہو سکی، لیکن 700 سال تک بازنطینی حکومت مسلمانوں کی مزاحمت کرتی رہی اور بالآخر عثمانی ترکوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔ عیسائیوں پر اپنے حملے جاری رکھے، روڈز کا جزیرہ فتح کیا گیا، سسلی پر بار بار حملے کیے گئے اور قبرص کو مستحکم کیا گیا۔ اب زمانہ اور تاریخ بدل چکی تھی۔ دنیا ایک نئی فوج اور ایک نئی سلطنت کا عروج دیکھ رہی تھی۔ مسلمان نیوی اب
پہلے جو بنیادی طور پر آپریشنز کیا کرتی تھی قسطنطنیہ کے ساحل کے آس پاس، اب وہ پھیل کر بحیرہ روم کے ان سمندروں میں بھی حملے کر رہی تھی جو افریقہ کے سامنے تھے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے وقت مسلمان نیوی میں 1600 سے زائد بڑے بحری جہاز تھے۔ یہ اس سے پہلے دنیا نے اتنی بڑی نیول فورس نہیں دیکھی تھی۔ مسلمان اب جہاں خشکی پر اللہ کے فضل سے حکومت کر رہے تھے، اب دنیا کے سمندروں پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ یورپین نیویز اپنی اپنے بندرگاہوں میں بند ہو کے رہ گئی تھی، یا صرف ساحل کے قریب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی تھی، جبکہ مسلمان نیویز پوری دنیا میں ان کے راستے کھلے ہوئے تھے۔ حجاز، عراق سے لے کر پورے فار ایسٹ تک مسلمان نیویز اپنے سفر کرتی تھی، اور دوسری طرف بحیرہ روم مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا۔ یہ تاریخ کے وہ عظیم ترین دور تھے کہ جہاں مسلمان ایک طرف حجاز سے نکل کر سینٹرل ایشیا اور آکسس دریا پار کر کے چین کی سرحدوں سے ٹکرا رہے تھے، دوسری طرف مسلمان نیوی اس وقت کے تمام بڑے بڑے سمندروں پر حکمرانی کر رہی تھی۔ اس عظیم الشان دور کو، یہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد آنے والا یہ وقت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور، جس میں مسلمانوں کی فتوحات اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ حضرت عمر بن عاص جب مصر کے گورنر تھے تو آپ نے اپنے دستوں کو افریقہ کی تسخیر کے لیے بھی بھیجا۔ پہلے آپ نے اپنے کمانڈر عقبہ بن نافع کو سوڈان کی طرف روانہ کیا، لیکن سوڈان میں براہ راست جنگ نہیں ہوئی اور وہ عقبہ بن نافع جلدی واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ کو مغرب کی طرف روانہ کیا گیا، اور عقبہ بن نافع کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جب یہ اٹلانٹک اوشن پہ پہنچتے ہیں، جس کو بحر ظلمات کہا جاتا ہے، تو اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو میں اس سے بھی آگے جا کے تیری راہ میں جہاد کرتا۔ عقبہ بن نافع کے اسی عمل کو علامہ اقبال نے اپنے اس خوبصورت شعر میں، جس میں انہوں نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کا ذکر کیا ہے، وہ اسی واقعے کی طرف نمائندگی کرتا ہے۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 73 برس کی عمر میں، آپ فسطاط میں تھے، وہ شہر جو آپ کا اپنا آباد کیا ہوا تھا۔ انتقال کے وقت آپ کی آخری دعا اللہ تعالیٰ سے یہی تھی کہ مالک، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، اگر آپ نے مجھ پر کرم اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام ادوار آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے ایک تفصیلی گفتگو کی انتقال سے پہلے، جس میں آپ نے موت کی سختی اور آنے والے وقت کے حوالے سے ان کو نصیحتیں کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، اس وقت مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو چین کی سرحدوں سے لے کر یورپ تک خلافت اسلامیہ پھیل چکی ہوتی ہے، اور اس کو پھیلانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک طرف مغرب میں جب مسلمان یورپ کی طرف پھیل رہے تھے اور پورا شمالی افریقہ، مصر اور سیریا فتح کیا جا چکا تھا، اس وقت مشرق کی سمت عراق سے نکل کر مسلمان ایران اور خراسان کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایران پراپر کے اندر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن دور فاروقی ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو اجازت دے دی کہ ایران کے اندر داخل ہو کے یزدگرد بادشاہ کا تعاقب بھی کریں اور ان کی آخری کمر توڑ دی جائے۔ قادسیہ کے بعد جو سب سے بڑی جنگ مسلمانوں نے عہد فاروقی میں لڑی، وہ جنگ نہاون تھی، جس کے اندر بہت بڑے بڑے ایرانی سورما مارے گئے، اور ایرانی کمانڈر ہرمزان گرفتار ہوتا ہے اور اس کو مدینے لایا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ہرمزان کو مسلمان مسجد نبوی شریف میں لے کر آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سو رہے ہوتے ہیں۔ ہرمزان مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے سربراہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ مسلمان اس سے کہتے ہیں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو اشارے سے بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سو رہے ہوتے ہیں۔ اس پر ہرمزان کہتا ہے کہ عمر، آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے سکون سے سوتے ہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ان کو قلعوں میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے ہیں تو ہرمزان سے بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ہرمزان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس نے مسلمانوں کو بہت خون بہایا تھا۔ ہرمزان ایک چھوٹی سی چال چلتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی منگواتا ہے
اور کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے پانی پینے سے پہلے آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر اس کو امان دیتے ہیں کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لوگے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے اس پانی کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اب آپ مجھے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر جلال میں آتے ہیں لیکن اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ بعد میں ہرمزان مسلمان ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طویل وقت گزارتا ہے اور پرشین کیمپین میں ان کے مشیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا۔ اسی دور میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا اور خراسان کی طرف پھیلنا شروع ہو گئے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ ایک دفعہ پھر رک گیا۔ مسلمانوں مملکت میں انتشار پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کے اس کو سنبھالا تو دیا، لیکن مزید کوئی بہت بڑی بڑی فتوحات نہیں ہو سکی۔ ساتویں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے شاندار جرنیل عطا کیے کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ قتیبہ بن مسلم اسی دور میں چین اور ماوراء النہر کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے لیے آئے اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین اور یورپ کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ آج کے دور میں جب مغربی طاقتیں مسلمانوں پر ہر طرف سے غلبہ پانے کی کوشش کر رہی ہیں اور مسلمان پچھلے کئی سو سال سے پسے ہوئے ہیں، یہ انتہائی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ ایک دور یہ بھی تھا کہ جب پورا یورپ مسلمانوں کے خوف سے دہشت زدہ تھا۔ مسلمان فلیٹ یورپ کے آس پاس گھومتا پھرتا تھا اور کسی رومن فلیٹ کو یا یورپین فلیٹ کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اٹلی کے نیچے سسلی پر مسلمان 200 سال حکومت بھی کرتے رہے آنے والے وقت میں۔ علامہ اقبال نے سسلی پر ایک مرثیہ بھی لکھا ہے کہ جب وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور ان کی تاریخ ختم کر دی گئی۔ اسی طرح اسپین، پرتگال اور فرانس کے جنوبی حصوں پر حتیٰ کہ سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ تک مسلمانوں نے اپنی کالونیز بنا لی تھیں۔ یہ بات ہماری تاریخ میں بچوں کو پڑھائی نہیں جاتی لیکن ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر قسطنطنیہ پر اپنے اتنے وسائل نہ لگاتے تو شاید پورا یورپ مسلمان ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی، کیونکہ اللہ نے بھی عیسائیوں کو قائم رکھنا تھا کہ جب تک یہ طاقت کا توازن اللہ کی اس دنیا میں نہ رہے اس وقت تک یہ شر و خیر کا کھیل جاری نہیں رہتا۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم ان تمام فتوحات کی بات کریں گے جو مسلمانوں نے یورپ میں کی، ہندوستان میں کی اور ایشیا